سندھ طاس معاہدہ 1960 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کی پانی کی تقسیم کے لیے طے پایا۔ یہ معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں 9 برس کی مذاکرات کے بعد سامنے آیا، جس پر انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت انڈیا کو دریائے بیاس، راوی اور ستلج کے پانی پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ پاکستان کو مغربی دریاؤں یعنی سندھ، چناب اور جہلم کے پانی پر حق دیا گیا، جن میں سے 80% پانی پاکستان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ معاہدہ کئی جنگوں اور تنازعات کے باوجود 64 سال سے قائم ہے اور اس نے دونوں ممالک کے کاشتکاروں کے لیے خوشحالی کی امیدیں باندھ دی تھی۔ معاہدے میں ایک مستقل انڈس کمیشن قائم کیا گیا ہے جو متنازع منصوبوں کے حل کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر یہ کمیشن کسی مسئلے کا حل تلاش نہ کر سکے تو حکومتیں آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مزید یہ کہ معاہدے میں ماہرین کی مدد لینے اور تنازعات کے حل کے لیے ثالثی عدالت کا سہارا لینے کا طریقہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے حالیہ پیش رفتیں بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کے وسائل کے انتظام پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت کی جانب سے معاہدے پر نظر ثانی کا باضابطہ نوٹس ایک اہم موڑ ہے جو سیاسی حرکات کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی اور سیکورٹی خدشات کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان نے اپنی عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کرے گا، جسے وہ پانی کی تقسیم کا ایک ماڈل سمجھتا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے نوٹس میں سرحد پار دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بھارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ عوامل معاہدے کے مؤثر نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ پہلو انڈیا کی طرف سے تبدیلیوں کے مطالبے کو تقویت دیتا ہے۔ خاص طور پر اس بار نظر ثانی کا لفظ بھی شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کے نوٹس کا وقت انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جس سے داخلی سیاسی مقاصد کے تحت اس کی افادیت کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ دونوں ممالک کو ماحولیاتی تبدیلیوں اور پانی کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے معاہدے کے ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پانی کے تنازعات سیکورٹی کے خدشات سے جڑے ہوئے ہیں۔ انڈس کمیشن موجود ہے، لیکن اگر دونوں ممالک ایک طرفہ فیصلے کرنے لگے تو اس کی موجودگی پر سوالیہ نشان بن سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے برعکس ہمیں یہ نتیجہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے گرد موجودہ صورتحال سیاسی، ماحولیاتی اور سیکورٹی مسائل کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ دونوں ممالک کو کشیدگی کو بڑھانے سے بچنے اور پانی کے وسائل کے انتظامات میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے محتاط رہنا ہوگا۔